لیے سکون پیدا کریں۔ اسی لیے ہے کہ مولا مظلوم تھے، اور مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے جفاکار قوم، آ کے دیکھ لے یہ بچہ پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو اسے پانی پلا دے۔ عزیزو، امام کے پاس جب سفر کر کے تشریف لائے تھے اور آپ چل رہے تھے، کربلا کے حدود میں پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حر ابن یزید ریاحی 1000 فوج کا رسالہ لے کر کے امام کو گھیرے میں لینے آیا تھا، تو اس کی حالت جانتے ہیں، مورخین نے لکھا ایسی تھی کہ اس کے گھوڑوں کی پیاس سے زبان نکل آئی تھی اور انسان کی حالت خراب تھی۔ آپ نے 80 مشک پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی کو دیا کہ جانوروں کو پلاؤ، عباس تم پلاؤ، علی اکبر تم پلاؤ، اور یہاں تک کہ ایک انسان ایسا آیا کہ اس کو ہوش نہیں تھا، تو اس کے منہ میں تسمہ کھول کے آپ نے مشکا خود امام حسین نے دہانے میں پانی لگایا۔ جب پانی پی لیا، ہوش میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ امام پلا رہے ہیں، یہ پینے والا حر تھا۔ اب میں کہتا ہوں 80 مشک پانی اگر ان کو نہ دیا جاتا تو کیا امام کے لیے پانی گھٹتا؟ امام کے لیے کافی پانی ہوتا، احتیاج نہ ہوتی، لیکن نہیں، آپ نے بچا کے نہیں رکھا، کہ اس لیے کہ رحمت للعالمین کا جز ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو پلائے، ان کی تمام چیزیں پوری کی۔ لیکن عزیزو، یہی وہ ہے فرزند رسول کہ جب اپنے لال کے لیے پانی مانگ رہا ہے تو کہتا ہے شیعتی، اے میرے شیعو، اگر ہوتے تو دیکھتے۔ عزیزو، مظلومیت امام حسین اس قدر بلند ہے کہ آپ نے فرمایا ہے لا یذکرونی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا الا مگر یہ کہ بکا، وہ روئے گا اور یاد کرے، کیوں؟ انا قتیل العبرہ، اس لیے کہ میں رلا رلا کے قتل کیا گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا، بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ عزیزو، لکھا ہے کہ آپ نے حضرت علی اصغر کو لے جا کر کے اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس بچے کی زبان خشک ہو گئی ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی دے دو اور پانی پلا دو۔ لوگوں نے کہا حسین، اس بچے کے بہانے سے خود پینا چاہتے ہو؟ آپ نے اپنی ردا اتاری، اس کو موڑا اور موڑ کے زمین پہ رکھا، بچے کو اس پر لٹایا جلتی ہوئی ریت کے اوپر، اور اس کے بعد کہا میں ہٹا جاتا ہوں تو خود اطمینان پیدا کر کے پلاؤ۔ لیکن جب دیکھا کہ حسین یہ کہہ رہے ہیں اور لوگ متوجہ نہیں، تو حضرت علی اصغر کی طرف خطاب کیا ہے میرے لال، تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا تم بھی حجت کو تمام کرو۔ ارے یوسف کی گواہی کے لیے ایک چھوٹا بچہ بولا تھا، اے میرے لال کچھ تو گواہی دو۔ بس ایک مرتبہ خشک ہونٹوں پر اپنی زبانیں پھیری علی اصغر نے، ظالمین دیکھنے لگے، دیکھا بہت پیاسا ہے۔ روایتوں مقاتل میں ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ لوگ منہ پھیر کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ آواز آئی پسر سعد کی، کلام الحسین شعر، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ شعر نے کہا ابن کاہل حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ جب تیر چھوٹنے لگے تو حسین نے اپنے بچے کو ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ ارے عزیزو، ایک تیر ایسا مارا، حرملہ ابن کاہل نے ایسے شعبہ تیر تھا کہ بہار میں اللہ مجلسی نے روایت نقل کی اور فرمایا کہ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، 6 مہینے کا بچہ، گلے پہ تیر کھایا، اور تیر اتنی تیزی سے لگا کہ بچے کے گلے سے نکلتے ہوئے امام عالی مقام کے بازو پہ آیا، چھیدتے ہوئے بازو کو گزرنے لگا۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے تیر کو نکالا، بچے کے گلے کا خون ہاتھوں میں لیا، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، چاہا کہ اس خون کو اوپر پھینکے۔ آواز آئی حسین، یہ خون ادھر نہ پھینکنا، قیامت تک ایک قطرہ پانی نہ آئے گا۔ امت کے خیال سے حسین نے چاہا زمین پہ پھینکے، صدا آئی حسین میں اس کا متحمل نہیں۔ امام نے اپنے چہرے پہ من لیا، آواز دیا یا جدی، اے میرے نانا، حشر میں آپ سے اسی طرح ملاقات کروں گا۔ عزیزان گرامی، بچہ منقلب ہوا، حسین بچے کو لیے، اور آپ عاشور کے دن اعمال کرتے ہیں، اب لے کے چلے،
خیمے سے لائے تھے، امام حسین لے کر چلے تو یہ سوچنے لگے کہ ماں نے بچے کو دیا تھا اس واسطے کہ میں بچے کو پانی پلاؤں، اس واسطے کہ بچے کو سحریاب کروں، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ۔ عزیزو، میں ایک بات کہتا ہوں، امام حسین نے یہ بات کہہ کر کے قیامت تک کے لیے جواب دے دیا، فرمایا شیعتی، اے میرے شیعو اگر ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے تمہارا امام بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، ارے شیعہ جو تھے شہید ہو گئے، اس لیے معلوم ہوا کہ جو قتل کرنے والے وہ شیعہ نہ تھے۔ آپ نے اس حالت میں بھی جواب دنیا کو 1400 سال کے بعد آنے والے سوال کا جواب دے کے اٹھے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ آپ یہ سوچتے جاتے تھے کہ ماں تک کیسے بچے کو لے جائیں، اسی خیال میں آپ آگے بڑھتے تھے اور پھر پیچھے ہٹتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عاشور کے دن جو ہم یہ عمل کرتے ہیں یہ اسی امام کی تعصی ہے۔ ارے عزیزو، 7 مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، اس کے بعد مقتل میں ہے کہ آپ لے کر کے در خیمہ پہ پہنچے، پکارا رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ عزیزو، لکھا ہے کہ حضرت رباب دوڑی ہوئی آئی کہ بچہ پانی پینے گیا تھا، سیراب ہو گیا ہوگا، جیسے ہی قریب آئی امام نے ہاتھوں پر دیا، رباب نے لیا تو کیا دیکھا کہ گلا چھدا ہوا ہے، وہ بچے کی طرف دیکھ کے کہا یا بنیا مثلک تنہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ امام سر جھکائے کھڑے تھے، رباب اپنے بچے سے بات کر رہی تھی، ایک مرتبہ امام نے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا رباب میں تم سے شرمندہ ہوں، اے رباب تم نے بچے کو دیا تھا کسی اور چیز کے لیے، ارے میں ایسے لایا۔ رباب نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے آنسو کو پوچھا، آنچل سے آواز دیا مولا آپ میرے ایمان کا امتحان نہ لیجئے، 1 نہیں 1000 علی اصغر ہوتے تو آپ پر نثار کرتی، اور فوراً واپس دیا۔ عزیزاً، لے کر کے امام حسین پشت خیمہ پہ آئے اور ایک اپنی تلوار ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی اور اس میں علی اصغر کو دفن کیا۔ لکھا یہ ہے کہ آپ جب دفن کر کے جانے لگے تو اتنا گریہ فرمایا کہ یہ قبر آپ کے آنسوں سے گیلی ہو گئی، آنسوؤں سے گیلی ہو گیا۔ فرمایا اے زمین تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ عزیزو، یہ امانت کیسے اور یہ امانت کب پوری ہوتی؟ عشر عاشور تو حسین بھی چلے گئے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال ہے، ہم نے یہ سوال مولانا مرحوم سبط حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کی زبانی اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجلس پڑھتے ہوئے خطیب اعظم سبط حسن صاحب نے کہ میں اپنے امام سے پوچھوں گا کہ اے میرے امام آپ امام وقت ہیں اور آپ تو سب جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ علی اصغر کو پانی نہ ملے گا اور تیر سہ شعبہ کے نشانے بنیں گے تو آپ پانی کیوں لے کے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ شاید میرے امام جواب دیں کہ عزیزو، ایک چھوٹا بچہ پلتا ہے 2 طریقے سے، ایک یا جھولے میں رہتا ہے یا ماں کی گود میں۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگے گی تو جھولا بھی جل جائے گا اور ماں بہنوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جائیں گے۔ ارے تو کوئی نہ ہوگا جو اس بچے کو اٹھائے۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون۔ اللهم انی اسألک بحق فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، تمام دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں محفوظ رکھ، ان کو حفظ و امان میں رکھ اور اس بیماری اور وبا کو نیست و نابود فرما۔ بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، اس عبادت کو قبول فرما۔
بار الہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، اس دنیا سے ناامنی اور بے چینی کا خاتمہ فرما۔ بار الہ عدل کا قیام فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔